السلام علیکم دوستوں اسمارٹ فون کیمراز نے جدید دنیا میں ڈیجیٹل اور DSLR جیسے کیمراز کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ 20ویں صدی میں جب موبائل فون کا دور آیا تو کسی نے سوچا ہوگا کہ کبھی ایسا بھی دور آئے گا کہ موبائلوں میں کیمروں کی سہولت بھی موجود ہوگی۔ آج ہم ان اسمارٹ فون کے کیمروز کو جانیں گے کہ آخر یہ کام کیسے کرتے ہیں۔ میرا نام ہے حسن فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل فیکٹس اینڈ انفارمیشن۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اسمارٹ فون سے زیادہ تر پوائنٹ اینڈ شوٹ کیمرہ کی جگہ لے لیے موبائل کمپنیاں مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، جہاں پرانے ریل والے کیمروز کا راج تھا۔ در حقیقت اسمارٹ فون نے فلکر جیسے بڑے پیمانے پر فوٹو کمیونٹیز میں مقبول ترین کیمرہ کمپنیوں کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے، جو کہ ایک بڑی بات ہے۔ لیکن آپ کیسے جانتے ہیں کہ کون سے کیمرے اچھے ہیں؟ یہ چھوٹے کیمرے کیسے کام کرتے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں یہ نہیں پتہ ہوگا کہ آخر یہ کیمرہ کام کیسے کرتا ہے یا پھر یہ کن فنکشنز پر کام کرتا ہے۔ تو ایک اچھا اسمارٹ فون کا کیمرہ بھی نارمل DSLR کیمرے کی طرح فنکشنز رکھتا ہے۔ اس میں سے چار بنیادی فنکشنز جو کہ درج ذیل ہیں، جس میں سے سینسر، لینس، اپرچر، میگا پکسل۔ یہ 4 ایسے بنیادی فنکشنز ہیں جن کی وجہ سے اسمارٹ فون کا کیمرہ کام کرتا ہے۔ چلیے اب میں آپ کو ان چاروں بنیادی فنکشنز کو تفصیل سے بتاتا ہوں، جس میں سے سب سے پہلا ہے سینسر۔ اسمارٹ فون کے کیمرے میں ہر لینس ایک سینسر کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ سینسر لینس سے آنے والی روشنی کو ڈیجیٹل فارمیٹ میں ریکارڈ کرتا ہے، بالکل کسی دوسرے ڈیجیٹل کیمرے کی طرح، لینس کی طرح۔ اسمارٹ فون کیمرے میں سینسر چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ ایک اور وجہ ہے کہ اسمارٹ فون کیمروں میں فیلڈ کی اتنی گہرائی نہیں ہوتی ہے۔ چھوٹا سینسر سائز ایک اور عنصر ہے جو اسمارٹ فون کیمروں کی کم روشنی والی کارکردگی میں رکاوٹ ہے۔ دوسرا بنیادی فنکشن ہے لینس۔ لینس اسمارٹ فون فوٹوگرافی کے بنیادی عناصر میں سے ایک ہے۔ اسمارٹ فون میں فکس فوکل لینتھ کے ساتھ چھوٹے لینس ہوتے ہیں۔ آپ کے DSLR یا مدر لیس کیمرہ سسٹم کے برعکس آپ اپنے اسمارٹ فون پر لینس تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مینوفیکچررز نے اپنے اسمارٹ فونز میں متعدد کیمرے ماڈلز شامل کرنا شروع کر دیا، جو عام طور پر معیاری، چوڑی اور ٹیلی فوٹو فوکل لینتھ کا احاطہ کرتے ہیں۔ بیسکلی آپ اپنے DSLR کیمرہ میں لینس چینج کر سکتے ہیں، لیکن آپ موبائل میں نہیں کر سکتے۔ تو آج سے 5 سے 6 سال پہلے کسی بھی موبائل میں آپ دیکھ لیں، 5 سے 6 یا آپ اور بڑھا لیں 7 سے 8 سال پہلے صرف سنگل کیمرہ آتا تھے۔ تو کیمرے DSLR کو دیکھتے ہوئے مینوفیکچررز نے اور کیمرہ انکلوڈ کرنا شروع کر دیا۔ تو سب سے پہلے ڈوئل کیمرہ آیا، پھر ٹرپل، اور اب 4 کیمرے ہو گئے۔ 4 سے زیادہ ابھی تک کسی اسمارٹ فون میں نہیں ہے۔ تو ان 4 لینسز میں سے الٹرا وائڈ اینگل ایک سب سے کامن الٹرا وائڈ اینگل ہے، جو اب ہر کمپنی اسے انکلوڈ کر رہی ہے۔ دوسرا ہے میکرو لینس، یہ بھی بہت کامن ہو گیا ہے آج کل۔ اور تیسرا ہے ٹیلی فوٹو لینس، یہ زیادہ تر ہائی رینج کے موبائل فونز میں انکلوڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا لینس۔ تیسرا بنیادی فنکشن ہے اپرچر۔ اپرچر آپ کے کیمرے میں داخل ہونے والی روشنی کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے۔ جس طرح سے تصویر بنائی جاتی ہے اس کا انحصار ایک ایکسپوزر ٹرائنگل پر ہوتا ہے، جسے 3 بڑی سیٹنگز کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ شٹر کی رفتار کنٹرول کرتی ہے کہ آپ کا شٹر کتنا تیز یا سست بند ہوتا ہے۔ بیسکلی شٹر کی سپیڈ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے اسمارٹ فون کے پروسیسر پر۔ جتنا اس کا پروسیسر اچھا ہوگا یا جتنی اس کی ریم کی سپیڈ اچھی ہوگی یا اس کا کسٹم UI آپٹیمائز ہوگا، تو وہ اس پر شٹر کی سپیڈ ڈیپینڈ کرے گی۔ جتنا اچھا پروسیسر ہوگا اتنا تیز شٹر کام کرے گا۔ اچھا، ایکسپوزر کے وقت آپ کو جو متاثر کرتا ہے وہ آپ کو حرکت کو مناسب طریقے سے منجمد کرنے میں مدد کرتا ہے۔ شٹر کی بات ہو رہی ہے۔ ISO کا استعمال فلم کی روشنی کی حساسیت کی نشاندہی کرنے یا ڈیجیٹل کیمرے کی سینسر کی روشنی کی حساسیت کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور فوٹوگرافر اسے اپنے ارد گرد کے ماحول کی بنیاد پر ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ بیسکلی ISO کا مطلب یہ ہوتا ہے جتنی آپ کی لائٹ کی سینسٹیوٹی ہوگی، مطلب اگر جتنا ISO لو ہوگا اتنی لائٹ کی سینسٹیوٹی کم ہوگی، جتنا ISO ہائی ہوگا اتنی لائٹ کی سینسٹیوٹی اتنی ہائی ہوگی اس کی۔ تو فوٹوگرافر اسے اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ کے حساب سے اسے ایڈجسٹ کرتے ہیں۔
تو یہ تھا اپرچر۔ چوتھا اور بنیادی اہم پوائنٹ ہے میگا پکسل۔ اچھا، میگا پکسلز کے حوالے سے بہت سے لوگوں کا مسکنسیپشن ہے، تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ جب بھی اسمارٹ فون خریدنے آتے ہیں تو وہ میگا پکسلز کی بیس پہ موبائل فون پرچیز کر لیتے ہیں، حالانکہ ان کو اتنی نالج نہیں ہوتی کہ میگا پکسلز جو ہے اگر کسی اسمارٹ فون میں کسی کیمرے میں ہے تو اس کی کیا ریزن ہے، کیوں ہے۔ تو اس پوائنٹ پہ انشاءاللہ آپ کا وہ کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا جی، پکسلز چھوٹے اسکوائر ہوتے ہیں جنہیں ڈیجیٹل کینوز بنانے کے لیے کسی پہیلی یا موزیک کی ٹکڑوں کی طرح ایک ساتھ رکھا جاتا ہے۔ تصویری ریزولوشن کا تعین عام طور پر پکسلز کی مقدار سے ہوتا ہے جو یہ ایک جگہ میں ایک ساتھ پک کرتا ہے۔ بہتر ریزولوشن میں اعلیٰ پکسلز کی گنتی کے نتیجے میں آسان درجہ بندی کے لیے پکسلز کو میگا پکسل فارمیٹ میں بھی پایا جاتا ہے، جس کا بنیادی مطلب ہے 10 لاکھ پکسلز فی انچ کے حساب سے۔ پکسلز اور میگا پکسلز ڈیجیٹل امیج ریزولوشن کا تعین کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر 12 میگا پکسل کیمرہ 12 ملین پکسلز فی انچ پی پی آئی کے ساتھ تصویر بنا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک 8 میگا پکسل کیمرہ سینسر 8 ملین پی پی آئی کے ساتھ تصویر بنا سکتا ہے۔ 12 میگا پکسل کیمرہ سینسر زیادہ میگا پکسلز فی انچ میں نچوڑتا ہے، لہٰذا 8 میگا پکسل سینسر کے مقابلے میں وہ 12 میگا پکسل والا تیز تصویر تیار کرتا ہے۔ تاہم تصویر کے معیار کا تعین صرف میگا پکسل کی گنتی سے نہیں ہوتا، رنگ کی صرف روشنی کی حساسیت اور تفصیل کی اصلاح کچھ دوسرے پیرامیٹرز ہیں جو تصویر کے معیار کا تعین کرتے ہیں۔ میگا پکسل تاہم تصویر کو زوم ان یا کراپ کرتے وقت سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر سیمسنگ کے 108 میگا پکسل کا اسمارٹ فون کیمرہ سینسر کی موجودہ نسل اپنے 16 میگا پکسل کیمرے سینسر کے مقابلے میں مزید تفصیلات حاصل کر سکتی ہے۔ یہ تفصیلات اس وقت نظر آتی ہے جب آپ تصویر پر کسی بھی نظر آنے والے عنصر کو زوم ان کرتے ہیں۔ میگا پکسل کی تعداد زیادہ ہوگی، فائل کا سائز بھی بڑا ہوگا۔ تصویر کا سائز کم کرنے کے لیے امیج کمپریس استعمال کرنے کے بجائے کمپنیاں اب پکسل بائنڈنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتی ہیں۔ اس ٹیکنالوجی میں پکسلز کو ملا کر ایک بڑا پکسل سائز بنایا جاتا ہے جو مؤثر میگا پکسل نمبر کو نیچے لاتا ہے اور بغیر کسی مری معیار کے نقصان کے تصویر کا سائز کم کرتا ہے۔ عام طور پر اسمارٹ فونز میں پکسل بائنڈنگ ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے جو ایک پکسل بنانے کے لیے 4 پکسلز کو اکٹھا کرتی ہے۔ اچھا، میں کلیئر کر دیتا ہوں بیسیکلی ہوتا کیا ہے۔ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جو 108 میگا پکسل کا کیمرہ ہے اور دوسری جگہ 16 میگا پکسل کا جو کیمرہ ہے، دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نمبر سے تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بہت فرق ہے، لیکن فرق اتنا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو زوم ان کر کے دیکھیں یا کراپ کریں تو آپ جو ہے ایز کمپیئر ٹو 16 میگا پکسل آپ 108 میگا پکسل میں ڈیٹیل تھوڑی زیادہ لے سکتے ہو اور 16 میگا پکسل میں کم، لیکن پکچر کوالٹی میں اتنا فرق نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم بڑے برانڈس کو دیکھیں جیسے سیمسنگ ہو گیا، سیمسنگ کا جو لیٹسٹ ایس سیریز میں 108 میگا پکسل کو یوز کیا گیا ہے، لیکن وہ اس چیز کو جسٹیفائی کرتا ہے، اس میں آپ کو بالکل نیشنل امیج ملتی ہے۔ تو لیکن جو چیپ کمپنیز ہیں وہ جو ہے آج کل پکسل بائنڈنگ کی ٹیکنالوجی یوز کرتی ہیں۔ پکسل بائنڈنگ میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو جو ہے بتایا جاتا ہے کہ بھائی 108 میگا پکسل کا کیمرہ ہے، لیکن اس کی جو ریئل جو اس کی وہ ہوتی ہے کیمرے کی جو سائز ہوتا ہے اس کا 16 میگا پکسل ہوتا ہے، وہ آپ کو رزلٹ 16 میگا پکسل کا ہوتا ہے، پر پکسل بائنڈنگ ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ جو ہے سائز جو ہے وہ ایز کمپیئر ٹو 16 میگا پکسل کی ڈیٹیل سے وہ تھوڑا بڑھ جاتا ہے، پر پھر بھی وہ 108 میگا پکسل کو جسٹیفائی نہیں کرتا۔ آپ اب اس کو کمپیئر کر کے دیکھ لیں سیمسنگ کے 108 میگا پکسل سے، آپ کو فرق بہت زیادہ فرق نظر آئے گا۔ تو یہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے سمجھ نہیں پاتے اس چیز کو، اور لوگ جو ہے کیمرہ کی لینتھ کو دیکھ کر لوگ موبائل فون پرچیز کر لیتے ہیں، پر بات اصل یہ ہے کہ تو ادر ہینڈ اگر آپ آئی فون کو دیکھ لیں، ایپل کا آئی فون کا 12 13 اور 12 11 سے جو ہے وہ لوگ 12 میگا پکسل دے رہے ہیں۔ 12 میگا پکسل میں اب آپ کو لگے گا کہ 12 میگا پکسل دے رہے ہیں، لیکن آپ ان کے فون کی ان کی کیمراز کی کوالٹیز دیکھ لیں، سب سے بیسٹ کوالٹیز، مطلب ون آف دا بیسٹ برانڈ ایپل ہے اس کیمرہ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ آپ لٹرلی اس کو اگر سیمسنگ سے بھی کمپیئر کریں گے تب بھی وہ اوپر آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں ان کا جو یوزر ہوتا ہے، یوزر انٹرفیس ہوتا ہے، وہ مطلب دوسرے موبائلوں سے بالکل ہی الگ ہوتا ہے، ان کا پروسیسر، ان کا یوزر انٹرفیس سب کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور
تو اس کے علاوہ جو وہ لوگ کیمرہ میں فنکشنز یوز کرتے ہیں وہ بالکل آپٹیمائز ہوتے ہیں فنکشنز، اور اس میں پکسل بائنڈنگ کی ٹیکنالوجی بالکل بھی یوز نہیں کی جاتی ہے، تو وہ بالکل نیچرل آپ کو لک دیتا ہے. تو یہ ہے میگا پکسلز گیم. تو امید ہے آپ لوگ کو یہ میگا پکسلز کا جو ہے سمجھ آیا ہوگا. تو اگر نہیں سمجھ آئے تب آپ کامنٹ میں بتائیں کیا چیز سمجھ نہیں آئے. تو میں اب سوال یہ ہے کہ اسمارٹ فون کے کیمراز کیا نارمل کیمرہ کو ریپلیس کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس چیز کا جواب آپ کامنٹ میں بھی ضرور بتائے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے. خیر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرے حساب سے کیا ہو سکتا ہے. ویسے تو اسمارٹ فون کے کیمرہ بہترین نتیجے دیتے ہیں. آپ یقین کر سکتے ہیں کہ اسمارٹ فونز پیشہ ورانہ کام کے لیے مکمل طور پر کیمروں کی جگہ نہیں لیں گے. تصور کریں ایک فوٹوگرافر کے طور پر صرف اپنے اسمارٹ فون کے ساتھ شادی کے موقع پر دکھائے جاتے ہیں. آپ کچھ اچھی تصویر حاصل کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ایک مناسب کیمرے سے لی گئی تصویر کو ہرا نہیں سکتے. اب سوال یہ ہے کہ کمپیوٹیشنل فوٹوگرافی کب کیمروں میں داخل ہوگی؟ اگر الگورتھم ایک چھوٹے اسمارٹ فون کیمرے کی خامیوں کو پورا کر سکتے ہیں تو تصور کریں کہ انہیں ایک مکمل کیمرے میں استعمال کرنے کے امکانات ہیں. اچھا میرا پوائنٹ آف ویو جو یہ ہے کہ بھائی ابھی جو ہے اس وقت جو ہے یہ ہے کہ بھائی اسمارٹ فون کے کیمراز نے مطلب ڈیجیٹل کیمراز وہ تو ہرا ہی دیا ہے. مطلب وہ تو اب آپ کو نظر نہیں آئیں گے، اس کی جگہ لوگ اسمارٹ فون کے کیمراز ہی یوز کرتے ہیں. لیکن ابھی DSLR ایک واحد کیمرہ ہے جو ابھی موبائل کی ٹکر میں نہیں آیا ہے. لیکن اسٹل 2022 میں آپ ایپل آئی فون 13 Pro Max ریلیز ہوا جب 2021 میں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ نے یوٹیوب وغیرہ میں بھی دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں نے کہ وہ اب اس کو DSLR جیسے کیمرہ سے کمپیئر کیا جا رہا ہے. تو اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ آگے آنے والے اچھا کچھ فیکٹس اینڈ فگرس میں بتا رہا ہوں آپ کو شو بھی ہو رہے ہوں گے، پک شو ہو رہی ہوگی آپ کو کہ 2010 سے اسمارٹ فون نے ڈیجیٹل کیمرہ انڈسٹری کی سیلز کو ڈراپ کیا ہے. مطلب اسمارٹ فون کیمرہ کی وجہ سے ڈیجیٹل کیمرہ کی انڈسٹری کی سیل ڈراپ ہوئی ہے، 87% سیل ڈراپ ہوئی ہے. تو آپ اسے تو تقریباً ڈیڈی سمجھیے گا، کیونکہ یہ آئی گیس 2017 یا نہیں 2019 کی رپورٹ ہے شاید، کیونکہ میں نے دیکھا تھا 19 کی رپورٹ ہے. تو اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اب تو تقریباً بند ہی ہے یہ. تو دوسرا فیکٹ یہ ہے کہ مطلب 85% آف فوٹوز جو 85% فوٹو ہیں وہ 2017 کی بات ہے. 2017 میں 85% فوٹوز جو ہیں صرف اسمارٹ فون سے لی گئی تھی. یہ اسٹیٹسٹا کی رپورٹ ہے. اسٹیٹسٹا کے مطابق 85% فوٹوز جو ہیں اسمارٹ فون سے لی گئی تھی. تو یہ 2017 کی بات ہے. تو اب کا نہیں پتہ مجھے، لیکن اب بھی آپ اتنا ہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ 2017 اور 2021 3-4 سال کا فرق ہے، 2022 4 سال کا فرق ہے. تو تیسرا جو ہے آپ کا تیسرا فیکٹ یہ ہے کہ یہ ایک فیکٹ ہے، این ایوریج یوروپین از ٹیکنگ 597 سیلفیز اے ایئر. مطلب ایک ایوریج یوروپین جو تقریباً 600 کے قریب سیلفیز ایک ہی سال میں لے رہا ہے، مطلب موبائل سے لے رہا ہے وہ اسمارٹ فون سے. تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اسمارٹ فون کیمرہ انڈسٹری کہاں جا رہی ہے. اسمارٹ فون کیمرہ انڈسٹری تو نہیں کہیں گے اسے، لیکن اسمارٹ فون کے کیمراز کدھر اسکیل کر سکتے ہیں فیوچر میں. تو یہ کچھ فیکٹس ہیں، اور بھی فیکٹس ہیں پر میں نے ابھی اتنے ہی میں نے نکالے فیکٹس. تو اور بھی ہوں گے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں خود بھی. تو آج کی ویڈیو بس یہی تھی. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کو میری پوری انفارمیشن پسند آئی ہوگی. تو پسند آئی تو پھر آپ اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.